قومی اسمبلی کے اجلاس کی التوا کی خبر نے پاکستان کے مشرقی بازو پر قہر ڈھا دیا اور ڈھاکہ سمیت پورے مشرقی پاکستان میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ مچ گئی۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا چیف سیکریٹری شفیع الاعظم نے، اور اس نے ماشاء اللہ حکام پر زور ڈالا کہ سول انتظامیہ چونکہ حالات کو قابو کرنے میں بے بس ہے، لہٰذا اس ہنگامے پر قابو پانے کے لیے فوج کو کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ جو ہی 2 مارچ کی شام کو کرفیو کا اعلان ہوا، عوامی لیگ نے اپنے کارکنوں کو کرفیو کی خلاف ورزی کرنے کے لیے میدان میں اتار دیا۔ عوام اور فوج کا تصادم ہوا اور 6 لوگ مارے گئے۔ 3 مارچ کو میڈ فورڈ ہسپتال میں 155 زخمی داخل ہوئے، 4 مارچ کو 8 لوگ مارے گئے۔ صورتحال مزید خراب ہوئی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا، اس کے لیے 2 اصطلاحات استعمال کی گئی۔ پاکستان میں اسے خانہ جنگی یا علیحدگی کی تحریک قرار دیا گیا، جبکہ بنگلہ دیش کے لیے یہ جنگ آزادی تھی۔ مجیب الرحمان نے 7 مارچ 1971 کو پلٹن میدان میں ڈھاکہ میں ایک تقریر کی۔ اس تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن وہاں 10 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ جلسے کے شرکاء کی اصل تعداد جو بھی ہو، یہ ایک منظم اجتماع تھا جس میں اسٹیج تک پہنچنے کے لیے خصوصی راستہ بنایا گیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کی گاڑی پورے پروٹوکول کے ساتھ اسٹیج تک پہنچی۔ وہاں موجود رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا اور وہ رسیوں کا سہارا لے کر عارضی زینے پر قدم با قدم اوپر جانے لگے۔ عین اس وقت جب ان کا پہلا قدم اسٹیج پر پڑ رہا تھا، ایک نعرہ بلند ہوا، آمر دیش تومار دیش، بنگلہ دیش بنگلہ دیش۔ شیخ مجیب اس دوران اپنے ساتھیوں کے ہجوم میں اسٹیج پر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے اور کنارے پر پہنچنے پر ہاتھ لہرا کر عوام کے نعروں کے جواب دیے۔ عین اسی لمحے ویڈیو پر ایک غیر معمولی منظر دکھائی دیتا ہے، ان کے سر کے بالکل اوپر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ بنگلہ دیش کے قیام سے ٹھیک 8 ماہ پہلے کی بات ہے۔ شیخ مجیب نے اسی دوران اپنا بایاں گال کھجایا اور عوام کو پرسکون ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے روسٹرم پر آئے، اینک اتار کر سامنے رکھیں اور نہایت سکون سے تقریر کا آغاز کیا۔ انہوں نے شرکائے جلسہ کو دھیمے انداز میں مخاطب کیا، بھائی ایمار۔ حاضرین کو مخاطب کرنے کے بعد انہوں نے نہایت مختصر الفاظ میں متحدہ پاکستان کی 26 برس کی تاریخ اور اس عرصے کے دوران لگنے والے مارشل لاؤں کا تذکرہ کیا۔ اس کے فوراً ہی بعد انہوں نے اس وقت کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ میں نے مطالبہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 15 فروری 1971 کو طلب کیا جائے۔ اکثریتی جماعت کے رہنما کی حیثیت سے اس جنرل یحییٰ کو میری بات ماننی چاہیے تھی، لیکن اس نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ اقلیتی جماعت کے رہنما مسٹر بھٹو سے مشورہ کیا اور 3 مارچ کو اجلاس بلا لیا۔ ہم اس پر بھی آمادہ ہو گئے، لیکن واضح کر دیا کہ 6 نکات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف بھٹو نے ڈیڈ لاک پیدا کر دیا اور کہا کہ اگر یہ اجلاس ہوا تو مغربی پاکستان کو جام کر دیا جائے گا۔ ان دھمکیوں کے باوجود اجلاس کی تیاریاں جاری رہی، لیکن پھر اجلاس ملتوی کر کے گول میز کانفرنس بلا لی گئی۔ کیسی گول میز کانفرنس؟ کیا میں ایسی کانفرنس میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جنہوں نے میری ماؤں اور بہنوں کی گود اجاڑ دی ہے؟ اس کے بعد میں نے مجبور ہو کر تحریک عدم تعاون یعنی سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ پھر مجھ پر اور بنگالیوں پر الزامات کی بھرمار کر دی گئی۔ 25 مارچ 1971 کو ایک بار پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں یہ فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہمارے 4 مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ انہوں نے اس موقع پر جو مطالبات پیش کیے وہ اس طرح تھے: مارشل لا فی فور ختم کیا جائے، فوج کو فوری طور پر بیرکوں میں واپس بھیج دیا جائے، عوام کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اقتدار فوری طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کیا جائے۔ انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، پھر کہا میں عدالتوں، سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کی غیر معینہ مدت کے لیے بندش کا اعلان کرتا ہوں۔
میں عوام کو ہدایت کرتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر سرکاری دفاتر میں کوئی نہ جائے۔ اس موقع پر انہوں نے سپریم کورٹ، کوئٹہ رجسٹری، ہائی کورٹ، سیکریٹریٹ، سرکاری اور غیر سرکاری تمام اداروں کو غیر معینہ مدت کے لیے بندش کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان سے کوئی رقم مغربی پاکستان نہیں جائے گی۔ ہر چیز کو جام کر دیا جائے گا۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گرام سروسز صرف مشرقی پاکستان تک محدود رہیں گی۔ اگر خونریزی کی جائے تو اپنے گھروں کو قلعے بنا لو اور دشمن سے نمٹنے کے لیے جو ہو سکتا ہو کرو، سڑکیں بند کر دی جائیں۔ انہوں نے حکمرانوں یا فوج کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کی خوراک اور پانی تک بند کر دیا جائے۔ اس وقت تک کوئی ٹیکس نہ دیے جائے جب تک ہماری سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی۔ ان اعلانات کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے اختلافات حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید کا دروازہ کھلا رہے گا، دوسری صورت میں ہم کبھی ایک دوسرے کا منہ تک نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا اگر ہماری تحریک کو کوریج نہیں دی جاتی تو عوام ریڈیو سننا اور ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ دیں۔ حکمران بھول جائیں کہ اب عوام کو آئندہ کبھی فوجی اقتدار کے لیے غلام بنایا جا سکے گا۔ یہ جدوجہد کا وقت ہے، آزادی کی جدوجہد کا، اور یہ یقین رکھیں کہ ہم اپنے عوام کو آزادی دلا کر رہیں گے۔ انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام جوئی بانگلہ کے الفاظ سے کیا۔ اپنے مواد، لہجے کے زیر و بم اور الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے یہ تقریر متحدہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت رکھتی تھی، لہذا مغربی پاکستان کے اخبارات میں بھی یہ تقریر معمول سے ہٹ کر شائع کی گئی۔ حکومت کے زیر انتظام چلنے والے اخبار روزنامہ مشرق نے اس کو کچھ یوں ہی شائع کیا۔ شیخ مجیب کے 4 مطالبات میں سے ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ عوام کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن مغربی پاکستان کے اخباروں میں اس نکتہ کے بارے میں لکھا گیا کہ فائرنگ کے بارے میں تحقیقات کروائی جائے۔ سرخی میں اسے ان الفاظ میں شائع کیا گیا، ہنگاموں میں ہلاک ہونے والوں سے متعلق تحقیقات کروائی جائیں۔ متحدہ پاکستان کے مستقبل سے متعلق غیر معمولی اہمیت رکھنے والی اس تقریر کی کوریج میں مزید کئی اہم نکات بھی شامل نہیں تھے۔ جلسے میں لہرائے جانے والے بنگلہ دیش کے جھنڈے کا ذکر اور بنگلہ دیش کے نعروں کا کوریج میں ذکر نہیں تھا۔ شیخ مجیب نے کہا تھا کہ ٹیکس اس وقت تک نہ ادا کیا جائے جب تک ہماری سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی۔ خبر میں یہ ذکر شامل نہیں تھا۔ انہوں نے بھٹو پر ڈیڈ لاک پیدا کرنے کا الزام لگایا اور کہا تھا کہ بھٹو نے قومی اسمبلی کے اجلاس کی صورت میں مغربی پاکستان کو احتجاج کے ذریعے جام کرنے اور اسے قصاب خانہ بنا دینے کی دھمکی دی ہے۔ خبر میں یہ شامل نہیں تھا۔ عوام کو ریڈیو ٹیلی ویژن کے بائیکاٹ کی ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے ان اداروں کے ذمہ داروں سے کہا تھا کہ اس ملک کو جہنم بنا کر انہیں ایک روز اپنے ضمیر کے سامنے شرمسار ہونا پڑے گا۔ خبر میں بائیکاٹ کا ذکر کرتے ہوئے یہ رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان کی تحریک کی خبریں اور بیانات نشر کریں۔ شیخ مجیب کی تقریر میں یہ شامل نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر ہم بھائیوں کی طرح بیٹھ کر مسائل حل کر لیں تو امید برقرار رہے گی، بصورت دیگر ہم ایک دوسرے کا منہ کبھی نہیں دیکھیں گے، یعنی علیحدہ ہو جائیں گے۔ خبر میں یہ اہم ترین نکتہ تھا، رپورٹ نہیں کیا گیا تھا۔ خبر میں سڑکیں بند کرنے اور فوجی انتظامیہ کا نام لیے بغیر ان کی خوراک اور پانی بند کرنے کے اعلان کا ذکر تھا۔ انہوں نے فوجی حکمرانی یحییٰ خان کی طرف سے بلائی گئی گول میز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان یہ کہہ کر کیا تھا کہ کیا میں اپنے لوگوں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھوں۔ یہ بھی رپورٹ نہیں کیا گیا۔ ان کی تقریر کا ایک اہم نقطہ گھروں کو قلعے بنا لیں اور مقصد کے حصول تک جدوجہد آزادی جاری رکھنے سے متعلق تھا، جو حکومت کے زیر انتظام چلنے والے مشرقی اخبار میں رپورٹ نہیں کیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی اس تقریر سے ایک روز پہلے روزنامہ نوائے وقت میں ان کا ایک بیان شائع ہو چکا تھا، جس میں ایسوسی ایٹڈ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کر اقتدار سنبھالنے کو تیار ہیں اور وہ 2 وزرائے اعظم کی تجویز پر غور کرنے پر بھی آمادہ ہے۔
واضح رہے کہ دو وزرائے اعظم کی تجویز پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو سے منسوب کی جاتی ہے۔ مشرقی پاکستان میں اس تقریر کے بعد ملک کے فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے عوامی ریلی پر پابندی عائد کر دی۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو غدار قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شیخ مجیب مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ یحییٰ نے اسی خطاب میں ملک میں سنسرشپ کے نفاذ کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے ملک بچانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس آپریشن کے دوران مشرقی پاکستان کے کئی علاقوں میں کارروائیاں ہوئیں اور شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی کوئی اطلاعات پاکستانی اخبارات میں شامل نہیں ہوئی، البتہ 4 اپریل 1971 کی ایک خبر اس بحران میں ایک میں عنصر کی آمد کی خبر دیتی ہے۔ یہ خبر بھارتی پارلیمنٹ سے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے خطاب کی تھی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا مشرقی پاکستان کے واقعات پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ خبر میں بتایا گیا کہ کانگریس نے مطالبہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی جلاوطن حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ بھارتی حکومت نے یہ مطالبات 26 دسمبر 1971 کو تسلیم کر لیا۔ اسی روز پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے۔ بنگلہ دیش کی جلاوطن حکومت کب قائم ہوئی؟ ایک اطلاعات کے مطابق 17 مارچ 1971 کو یہ انڈین سرحد کے قریب محب پور کے مقام پر بنائی گئی تھی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق ایسا 10 اپریل 1971 کو ہوا تھا، لیکن یہ جب بھی ہوا پاکستانی اخبارات میں اس کی کوئی اطلاع شائع نہیں ہوئی۔